بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسماعیل خان نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین، ملک کی سیاست میں ایک نئی ہلچل ہوئی ہے۔ ملک کی سیاست جو پہلے ہی بحران کا شکار ہے، بھونچال کا شکار ہے، حالات ابتری کی طرف جا رہے تھے، سیاسی پارٹیاں آپس میں ٹکرا رہی تھیں اور یہ سیاسی تماشا کافی دن تک چلتا رہا اور آخرکار سپریم کورٹ نے اس کا ایک سلوشن نکالا اور ملک کو آگے لے گئے، معاملات کو آگے لے گئے۔ تو اب پی ٹی آئی کے 123 ارکان قومی اسمبلی نے اپنی سیٹوں سے ریزائن کر دیا ہے، استعفیٰ دے دیا ہے اور قائم مقام اسپیکر جو ہیں قاسم سوری صاحب، انہوں نے استعفے منظور کر لیے۔ تو ایسا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ اب اس میں دو مین سوال اٹھتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا وہ استعفے قانونی طور پر مانے جائیں گے، کیونکہ ان کی کنفرمیشن باقی ہے۔ جب تک ہر رکن آ کر اسپیکر کے سامنے زبانی اقرار نہ کرے کہ ہاں میں واقعی ریزائن کرتا ہوں، تب تک ان کی کنفرمیشن نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد ایسی قومی اسمبلی کی کیا آئینی حیثیت ہے جس میں 123 ارکان استعفیٰ دے چکے ہوں؟ معاملات نئے الیکشن کی طرف جائیں گے یا ضمنی الیکشن ہوں گے؟ اگر نئے الیکشن کی طرف معاملات جاتے ہیں تو اپوزیشن پارٹیوں نے یا پی ڈی ایم نے جو جد و جہد کی تھی وہ ساری رائے گاں جائے گی۔ شہباز شریف کا وزیر اعظم بننا اور یہ جو بھی معاملات ان لوگوں نے کیے ہیں وہ سب بیکار جائیں گے، ان کی ساری محنت ضائع ہے۔ اور اگر ضمنی الیکشن ہوتے ہیں تو ایک تاریخ رقم ہو جائے گی کہ 123 قومی اسمبلی کی سیٹوں پر ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی تعداد ہے، یہ ایک آئینی بحران ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آئینی ماہرین، سپریم کورٹ، اور اگر یہ معاملہ عدالت میں جاتا ہے، اور یہ ہماری روایت ہے کہ اب ہمارے تمام جو سیاسی معاملات ہیں وہ عدالت میں ہی ان کا حل نکلتا ہے۔ پھر لوگ عدالتوں پر تنقید کرتے ہیں، حالانکہ اس میں سیاستدانوں کا قصور ہے کہ وہ معاملات کو پوائنٹ آف نو ریٹرن پر لے جاتے ہیں۔ جب سیاستدان معاملے کو حل نہیں کر پائیں گے، اس میں اگر عدلیہ مداخلت کرتی ہے تو یہ اس کی مجبوری ہے۔ ملک کو کیسے بند رکھا جا سکتا ہے، ملک کو کیسے آپ داؤ پر لگا سکتے ہیں؟ اس میں پھر آرمی کو بھی مداخلت کرنا پڑتی ہے، پھر اس پر بھی تنقید ہوتی ہے۔ اگر آرمی بھی چپ چاپ تماشا دیکھتی رہے اور عدلیہ بھی دیکھتی رہے اور سیاستدان ملک کا تیا پانچا کر دیں تو آخر کیا ہوگا؟ تو یہ عدالت کو یا دوسرے اسٹیبلشمنٹ کو جو مشورے کے لیے یا مڈل مین کا کردار ادا کرنے کے لیے وہ لوگ اس میں معاملات میں مداخلت کرتے ہیں، تو اس کا اخلاقی جواز موجود ہے، آئینی جواز بھی موجود ہے کہ جب سیاستدان آپس میں لڑائی کو اس نہج پر لے جائیں گے، جب ملک خطرات سے دوچار ہو جائے گا، جب آئینی بحران پیدا ہو جائے گا، جب معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پر چلے جائیں گے، تو کیسے ملک کو آگے لے جایا جائے، کیسے معاملات کا سلوشن کیا جائے؟ کچھ نہ کچھ تو حل نکالنا ہے انہوں نے، غلط یا صحیح، جس سے ملک آگے جائے۔ تو اس وقت ایک نیا بحران پاکستان میں پیدا ہو گیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آئینی ماہرین اس کا کیا حل نکالتے ہیں۔ تو اب تک کے لیے یہی اپڈیٹ ہے، تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔